اللہ کے رسول کو نجم شادی کو خیال سے پیار ہے جناب عمار ابن یاسر سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جناب عمار. اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. جب قباء نامی گاؤں میں اللہ کے رسول آئے، رسول نے اپنی نظر نبوت سے عمار کو دیکھا. عمار بستی والوں سے پوچھو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں میں نماز ادا کروں. عمار بستی میں گئے. جگہ کون سی ہو مصطفیٰ کے قابل. ایک خوبصورت سی جگہ دیکھ کر عمار نے ایک پتھر اٹھایا، اسی جگہ پر رکھا کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے جگہ تیار ہے، آئیے اور ہمیں نماز پڑھنا سکھائیے. یہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں آئے، انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، نمازوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اسی پتھر کے پاس آ کے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور حکم دیا یہی اسلام کی پہلی مسجد بنے جسے مسجد قباء کہتے ہیں. اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جناب عمار نے. اور جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی مدینہ میں تو ہر صحابی ایک ایک پتھر اٹھاتا تھا، لیکن واحد تھا علی کا نوکر عمار یاسر، دو پتھر اٹھاتے تھے. صحابی کہتے تھے دو پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہ ایک اپنے حصے کا، ایک مصطفیٰ کے حصے کا. ایک اپنے حصے کا، ایک مصطفیٰ کے حصے کا. دھیمی آواز میں بڑا جملہ محمد علی نے کہے، عام صحابی نہیں عمار، جسے محمد اپنے حصے کا کام کرنے کی اجازت ہے اسے عمار کے. کو باطل کا معیار بھی ٹھہرے. سب کو پتہ ہے وہ کون سا موڑ ہے؟ جب جیسے جب مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جناب عمار دو پتھر اٹھاتے تھے نا، خدا کی قسم میں نسلیں قربان کروں، محمد کی اس محبت کا حق پڑھنے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے اپنی چادر کے پلو سے عمار کا پسینہ صاف کیا اور کہتے گا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور عمار شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں علی کے ہمراہ لڑتے ہوئے. اور برادران اہل سنت کے نزدیک بھی حق و باطل کا معیار یہی حدیث عمار ہے کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. ہمیں اب منبر سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ علی کے مقابلے میں آنے والے وہ باغی کون تھے کہ جنہوں نے جناب عمار کو قتل کیا. لیکن جنگ صفین میں علی کے نوکر عمار نے ایک کمال کا فکرہ کہا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے عمرو بن عاص کا جھنڈا دیکھ رہے ہو، ہم نے محمد کی قیادت میں اسی عمرو بن عاص سے 3 جنگیں لڑی ہیں اور آج چوتھی جنگ ہے. آج چوتھی جنگ ہے. 3 جنگیں عمرو بن عاص سے ہم نے محمد کی قیادت میں لڑی اور آج چوتھی جنگ ہے. یعنی عمار بتا رہے ہیں علی کے ساتھ مل کے لڑنا ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کے ساتھ. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. بھائی ہم نے آج سے پہلے بھی اس سے 3 جنگیں لڑی. تم اس بچوں کے بھوکنے آ رہے جو اس ابن عاص ملعون نے اٹھایا ہے. مجھے دیکھو، میں ہوں عمار. جناب عمار نے صفین کے میدان میں جا کے حملہ شروع کیا. وہاں سے ایک باغی نکلا. فکر تاریخی ہے، سن لو گے تو دل پہ لکھے جائیں گے. سامنے سے نکل کے ایک باغی نکلا. عمار، ہم نے حدیث رسول سنی کہ اے کافروں تم ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لے آئے تو پھر تم سے جنگ نہیں ہوگی، پھر تم نے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی. عمار دیکھو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمار تلوار کھینچ کے کہتے ہیں تو علی کی ولایت کا اقرار کون کرے گا؟ زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے. بھائی جس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی. محمد کا لشکر کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں لڑتا. کیا اب تم مجھے بتاؤ گے عمار کے فکرے ہیں صفین کے میدان میں؟ عمار
وسلم نے بیٹھ کر کسی شیعہ کو عمار کا فکر سمجھ نہیں آیا تو محمد تمہارا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے ذاکر حسین کے عہدے پر ایک ایک کچھ جوڑ کے بتائے عمار عام آدمی نہیں، عمار نے دین کی خاطر ماں باپ کے ٹکڑے دیکھے، عمار سابقون السابقون اولئک المقربون کی منزل پہ ہے، عمار 2 ہجرتیں کرنے والا ہے، عمار 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا